جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، تمام ہائی کورٹس میں، جس میں اسپیشلی سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ میٹر سب جوڈس ہے کہ کیا پروسیڈنگز کنٹمپٹ آف کورٹ کی کسی بھی شخص کے خلاف الیکشن کمیشن اپنی توہین کی پروسیڈنگز جاری کر سکتا ہے یا نہیں، کیا یہ عدالت ہے، کیا عدالتی اختیار یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بھی ابھی بحث ہونی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو کرش کرنے کے لیے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام ادارے اور تمام مقتدر طبقے ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ نے صداقت عباسی کو دیکھا، اس کو ایک میڈیا ہاؤس پہنچایا گیا اور اس کے بعد وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو اپنی مرضی سے اپنی فیملی کے ساتھ گلگت چلا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس طرح میڈیا میں وہ ویڈیو پہنچائی جاتی ہے کہ جس کے مطابق کہ وہ پتہ نہیں سالہ سال کے بعد اپنے گھر والوں کو ملنے آیا، یا وہ جنگی قیدی تھا یا وہ کسی کی قید میں تھا۔ تو اگر وہ آزاد اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو وہ اس وقت ایک دن بعد اپنے گھر والوں کے پاس کیوں گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے جو میڈیا ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ اسی وقت گھر کیوں نہیں گیا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص اگر اغوا ہے یا کسی مقدمے میں ہے، جو کہ آج بھی اس کی فیملی نے یہاں مقدمہ کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی پٹیشن فکس ہے، تو وہ اپنی فیملی کو تو نہیں بتاتا، نہ پہلے اپنے گھر جاتا ہے، تو وہ میڈیا ہاؤس میں ٹاک کرنے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ میرا سوال آپ کے آزاد میڈیا سے بھی ہے کہ آپ کتنے ایک آزاد ہو کہ عثمان ڈار کو ایک ہوم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم نے وارنٹ آف اریسٹ ایگزیکیوٹ کرا لیا اور اس کو گرفتار کرا لیا، لیکن اس وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کے بعد 25 دن کے لیے وہ غائب رہتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر آرٹیکل 10 کے مطابق اس کو پیش کیا جانا تھا، جو کہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، پھر وہ میڈیا ہاؤس چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو طرز عمل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، لوگ اس سے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور اس سے جو نفرتیں پھیل رہی ہیں وہ اداروں کے خلاف بھی ہیں، وہ نظام انصاف کے خلاف بھی ہیں، اور انصاف کا دوہرا معیار لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہے، ہمارے تمام اداروں کو ہے، ہمارے نظام قانون اور نظام انصاف کو ہے۔ اس سے افراتفری، انتشار پھیلے گا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اسی طرح اگر آپ مد نظر رکھیں تو کوئی بھی جو ملٹری ٹرائل ہے اس کو روک دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس انڈرٹیکنگ کے باوجود اور سپریم کورٹ کے سٹے کے باوجود کل کے پی کے کی ملٹری ٹرائل کورٹ نے سویلینز کا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا ملٹری ٹرائل شروع کر دیا ہے، جو کہ سراسر توہین عدالت ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا سپریم کورٹ سے بھی اور ان تمام ملٹری کورٹ سے بھی کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں۔ سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے تو اس کی روشنی میں آگے آپ پروسیڈ کریں۔ اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور ان تمام ملٹری ٹرائلز کو سٹے کرانا چاہیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔